صل على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى سورة النساء آية 26 يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. یرید اللہ، اللہ تعالیٰ کا حتمی فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ کا قطعی ارادہ ہے لیبین لکم کہ وہ واضح کر دے تمہارے لیے، ویہدیکم اور تمہیں ہدایت عطا فرمائے، تمہیں دکھائے بتائے، سنن الذین من قبلکم طریقہ ان لوگوں کا جو تم سے پہلے گزرے ہیں، ویتوب علیکم اور تمہارے حال پر رحم فرمائے، تمہارے حال پر توجہ فرمائے، واللہ علیم حکیم اور اللہ تعالیٰ کامل علم رکھنے والا اور حکمت والا. واللہ یرید، اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے، اللہ کا ارادہ، اللہ کی مرضی یہ ہے، ان یتوب علیکم کہ وہ تمہارے حال پر کرم فرمائے، توجہ فرمائے، وَيُرِيدُ الَّذِينَ اور وہ لوگ چاہتے ہیں جو یتبعون الشہوات، شہوات کی پیروی کرتے ہیں، ان تمیلوا میلا عظیما کہ تم ہٹ جاؤ سیدھی راہ سے، تم بہک جاؤ سیدھی راہ سے. یرید اللہ، اللہ کیا ارادہ ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی رضا ہے اس چیز میں، ان یخفف عنکم کہ اللہ تعالیٰ تم سے بوجھ ہلکا کر دے، وخلق الانسان ضعیفا کیونکہ وجہ یہ ہے کہ انسان کو ضعیف کمزور پیدا کیا گیا. یہ 3 آیات 26 سے لے کر 28 تک سورۃ النساء کی یہ ضمنی آیات کے طور پہ بیان ہوئی ہیں، اور اصل مضمون جو اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں بیان فرما رہے تھے وہ اصلاح معاشرہ کا تھا. معاشرے کے اندر پائی جانے والی مختلف خرابیوں کی اللہ تعالیٰ اصلاح کر رہے تھے. تو اس کے دوران یہ 3 آیات ضمنی طور پہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور ان کا مقصد یہ بتانا ہے کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ جو اللہ کے احکام ہے کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، معمولی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ وہ تم کو اپنے احکام سے آگاہ کر رہا ہے، اور تم نے جو غلط طریقے اختیار کیے ہوئے ہیں خود بنا کے اپنی ناقص عقل کی بنیاد پہ، ان کی اللہ تعالیٰ اصلاح فرما رہا ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، تم پہ بہت بڑا کرم ہے. فرمایا یرید اللہ لیبین لکم، ایک چیز سمجھنے والی ہے کہ جب یرید کا لفظ ارادہ یریدو اس کے بعد حرف جار لی آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے قطعی فیصلہ ہونا، اور ایک حتمی جو ہے طے شدہ بات ہونی. اس کو کہتے ہیں جب یرید کے بعد لی کا حرف جار آئے. اور یہاں پہ ہمیں یہ 26 نمبر آیت کے اندر یہی اسلوب مل رہا ہے اللہ کی طرف سے. اور اس کے بعد اگلی جو 27 آیت ہے اس کے اندر 2 دفعہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے، واللہ یرید ان یتوب علیکم. اور جب یرید کے بعد فعل ارادہ یریدو کے بعد ان کا لفظ آتا ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے محض ارادہ ہونا، مرضی ہونا، اور مطلب کہ اپنی رضا ہونا، خوشنودی ہونا، پسندیدگی ہونا، یہ مفہوم پایا جاتا ہے. لفظ ایک ہی ہے لیکن اس کا جو استعمال ہے وہ سمجھنے والا ہے کہ
وہ اس کے بعد کے جو حروف ہیں وہ متعین کرتے ہیں کہ اس لفظ کا کیا استعمال ہو رہا ہے یہاں پہ. جس طرح میں نے کل کی نشست میں بتایا تھا کہ جو کل بھی لفظ ایک ہی تھا محسنات کا، لیکن اس کے معنی علیحدہ علیحدہ ہے. وہ سیاق بتاتا ہے، موقع محل بتاتا ہے کہ اس لفظ کا کون سا معنی کہاں استعمال ہو رہا ہے. اور میں نے اس کی بھی وضاحت کی تھی کہ جن لوگوں نے اس بات کو نہیں سمجھا وہ اللہ کی منشا کو سمجھنے میں، اللہ کے احکام کو سمجھنے میں ٹھوکر کھائی انہوں نے، اور وہ گمراہی کا شکار ہوئے. تو یہاں بھی اسی طرح دیکھیں اگلی جو آیت مبارکہ 27، اس میں جو ہے دونوں جو یرید کے لفظ استعمال ہوئے ہیں ان کے بعد ان استعمال ہوا ہے. 2 دفعہ یہ لفظ آیا، دونوں دفعہ اس کے بعد ان ہے. تو یہ صرف مرضی کو اور پسندیدگی کو، رضا کو ظاہر کرتا ہے، سمپل ارادے کو ظاہر کرتا ہے. اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ 28 آیت نمبر سورۃ النساء کی، اس میں بھی یرید کا لفظ استعمال ہوا ہے اور اس کے بعد بھی ان استعمال ہوا ہے، وہ بھی انہی معنوں میں یہاں پہ استعمال ہوا ہے. اس وضاحت کے بعد اب ہم مطلب دیکھتے ہیں ان 3 آیات کا کیا ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حتمی فیصلہ تھا، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ طے شدہ بات تھی. ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی کوئی بات کہہ دے اور اس کے کوئی مطلب نہ ہو، کوئی مقصد نہ ہو. اللہ جب بھی کوئی بات کہتا ہے تو اس کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے، برحق ہوتی ہے وہ بات. اور یہ جو اللہ تعالیٰ تمہارے غلط جو ہے بنائے ہوئے رواجوں کے مقابلے میں، تمہارے اپنے بنائے ہوئے اصول و ضوابط کے مقابلے میں جو اپنے احکام دے رہا ہے، تو یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک قطعی فیصلہ ہے، اللہ کی طرف سے ایک طے شدہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے رکھ رہا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، تو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس انسان کو جو ہے بغیر ہدایت کے اگر چھوڑتا تو یہ اللہ پہ الزام تھا کہ اتنی بڑی مخلوق بنائی، اتنے چیلنج کے ساتھ، اتنے اہتمام کے ساتھ، اور بنا کے اللہ نے اس کی ہدایت کے لیے کچھ نہیں کیا. تو یہ بہت بڑا الزام تھا اللہ تعالیٰ پہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کی ہدایت کے لیے کوئی ایک طریقہ نہیں اختیار کیا. جس طرح میں نے پچھلی نشستوں میں بتایا تھا کہ سب سے پہلا جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے طریقہ اختیار فرمایا وہ یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر، انسان کی سرشت کے اندر، انسان کی جو ہے لاشعور کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسلام کو، اپنی ذات کو اور اپنے دین کے بنیادی تقاضوں کو رکھ دیا. اور اس کی میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ آپ دنیا کے اندر ایسے انسان ڈھونڈ لیں جو کبھی کسی شہر میں نہ گئے ہوں، کبھی انہوں نے کسی اسکول کا منہ نہ دیکھا ہو، کسی مدرسے کا، مسجد کا منہ نہ دیکھا ہو، ان کے پاس چلے جائیں اور ان سے جا کے آپ دین کی باتیں پوچھیں کہ نماز پڑھنی کیسی ہے، اللہ کو یاد کرنا کیسا ہے، اور جو ہے دوسروں کی مدد کرنا کیسا ہے، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کی مدد کرنا کیسا ہے، دوسروں کو کھانا کھلانا کیسا ہے، دوسروں کے ساتھ تعاون کرنا، ہاتھ بٹانا کیسا ہے. تو وہ کہیں گے یار یہ تو بہت اچھے کام. سچ بولنا کیسا ہے، وعدہ پورا کرنا کیسا ہے، وہ کہیں گے یہ تو بہت اچھے کام. پھر آپ ان سے یہ پوچھیں کہ جھوٹ بولنا کیسا ہے، دوسروں کو دھوکہ دینا، وعدہ خلافی کرنا اور دوسروں پہ ظلم زیادتی کرنا، چوری چکاری کرنا، بدکاری کرنا، تو وہ کہیں گے کہ یار یہ تو بہت برے کام ہے. صاف ظاہر ہے اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے. جس طرح سکلین صاحب مجھے کہتے ہوتے ہیں، رحمان صاحب، یہ جو آپ اللہ کے احکام بتاتے ہیں یہ آپ نہ بھی بتائیں تو ہم سب کو پہلے سے پتا ہے. سکلین صاحب آپ یہ بات کہتے ہیں نا مجھے، ہے ہاں، یعنی یہ سکلین صاحب مجھے بات پہلے کہتے ہوتے ہیں کہ رحمان صاحب یہ جو آپ اللہ کے احکام پڑھ کے ہمیں سناتے ہیں نا، آپ نہ بھی بتائیں نا تو ہمیں پہلے سے پتا ہے، صرف ان کو نہیں کہتے ہیں، سب کو پتا ہے. تو یہ وہی بات ہے. اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا اظہار سورۃ الروم قرآن مجید میں فرمایا. کس طرح سے؟ اللہ نے کہا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ یہ اللہ کی فطرت ہے
جس پہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا. آج بھی اگر کوئی آپ سے پوچھے نا کہ جب کوئی بچہ دنیا میں آتا ہے پیدا ہوتا ہے تو کس مذہب پہ ہوتا ہے, آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ بغیر سوچے سمجھے کہہ دیں کہ وہ اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. جب بھی بچہ کوئی دنیا میں پیدا ہوتا ہے کس مذہب پہ پیدا ہوتا ہے؟ اسلام پہ. اس کے اندر اللہ نے اسلام ٹھوسا ہوا ہے, اس کے ذہن میں, اس کی سوچ میں, اس کی فطرت میں, اس کی سرشت میں, اس کے لاشعور میں اللہ نے اسلام, اس کی رگ رگ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے سکھایا ہوتا ہے اس کو, جو بچہ دنیا میں آتا ہے, جنم لیتا ہے. اور یہی بات میں نے جو ہے مشکات شریف کی حدیث مبارکہ سنائی تھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, جس میں آپ نے فرمایا کہ ما من مولود الا یولد علی الفطرہ, جو بھی بچہ دنیا میں آتا ہے پیدا ہوتا ہے وہ اللہ کی فطرت پر آتا ہے, وہ دین اسلام پر آتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے سمجھنے والی. اور پھر فرمایا کہ اس کا ماحول فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. پھر فرمایا کہ اس کا ماحول, اس کے ماں باپ, اس کے رشتہ دار, اس کے بہن بھائی, اس کے دوست احباب, اس کا ماحول, اس کی صحبت اس کو غلط راہ کی طرف لے جاتے ہیں. کوئی اس کو یہودی بنا دیتا ہے, کوئی اس کو عیسائی بنا دیتا ہے, کوئی اس کو ہندو بنا دیتا ہے, کوئی اس کو سکھ بنا دیتا ہے, اور کوئی اس کو کچھ اور بنا دیتا ہے. تو یہ جو بھی انسان کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے وہ اس کی صحبت کی وجہ سے, اس کے ماحول کی وجہ سے, اور جو ہے اس کے رشتہ داروں کی وجہ سے, جاننے والوں کی وجہ سے. تو اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ انسان اپنی صحبت پہ نظر رکھے کہ وہ کون سی صحبت اختیار کر رہا ہے. جیسی صحبت انسان اختیار کرے گا انسان ویسا ہو جائے گا. جو لوگ کبوتر بازوں کے پاس بیٹھتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ تھوڑے دنوں بعد وہ بھی کبوتر رکھنے شروع کر دیں. جو لوگ ہاں مرغیاں پالنے والوں کے شوقینوں کے پاس بیٹھیں گے وہ تھوڑی دیر بعد مرغیاں پالنے شروع کر دیں گے. جو لوگ جو ہے نشہ کرنے والوں کے پاس بیٹھیں گے آپ دیکھیں گے کہ تھوڑے دنوں بعد ان کے ہاتھوں میں بھی سگریٹ ہوگا, وہ بھی نشے پہ لگ چکے ہوں. تو صحبت پہ دیکھا جائے کہ جو صحبت انسان اختیار کرتا ہے وہ ویسا ہو جاتا ہے. اگر آپ دیکھیں گے کہ کوئی انسان نیک لوگوں کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے, مسجد میں آتا ہے, تو وہ آپ دیکھیں گے کہ نیکی کی راہ پہ لگ جائے گا, نیک کام کرنے لگ جائے گا. اور یہ آپ اپنے معاشرے میں غور کریں کہ آپ کو کبوتر باز اکٹھے ملیں گے, آپ کو نشہ کرنے والے اکٹھے ملیں گے, آپ کو نماز پڑھنے والے اکٹھے ملیں گے. یعنی جو جو لوگوں کی ہاں ان کی ترجیحات ہیں, ان کی جو جو پسندیدہ چیزیں ہیں, آپ کو ان کا گروپ اکٹھا ملے گا. تو اس وجہ سے صحبت پہ نظر رکھی جائے کہ انسان صحبت کون سی اختیار کرتا ہے, وہ ویسا انسان کو بنا دیتی. اور یہی بات اس حدیث مبارکہ کا مطلب ہے. فرمایا کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو وہ مسلمان ہوتا ہے, فطرت صالح پہ آتا ہے. پھر اس کے والدین, اس کے دوست, اس کے رشتہ دار, اس کا ماحول اس کو بگاڑ کی طرف لے کے جاتے ہیں, وہ بگڑتا ہے اس کی وجہ سے. تو یہ سب سے پہلا اہتمام جو میں کہتا ہوتا ہوں کہ اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے سب سے پہلا اہتمام کیا کیا کہ اس کی فطرت کے اندر, اس کی سرشت کے اندر, اس کی سوچ کے اندر, اس انسان کے وجود کے اندر اللہ نے اسلام کو رکھ دیا. اور اگر انسان کو غلط صحبت نہ ملے, غلط ماحول نہ ملے, تو وہ انسان مسلمان نیک متقی پرہیزگار ہوتا ہے. آپ یہ تجربہ کر کے دیکھیں اپنی زندگیوں میں. اسی وجہ سے وہ بچے جن کو غلط ماحول نہ ملا ہو آپ دیکھیں گے وہ سچ بولتے ہیں, وہ اچھی چیزوں کی طرف جاتے ہیں, اچھے کام کرتے ہیں. اور جو بگاڑ پیدا آتا ہے وہ یہ جو آج کل موبائل میں گیمیں آ گئی ہیں اور جو کارٹون آ گئے ہیں, پھر جو مطلب کہ فلمیں آ گئی ہیں, ڈرامے آ گئے ہیں جو ہمارے بچے سارا دن دیکھتے رہتے ہیں, اور جو ہے وہ ان کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. پھر ہمیں بچوں کے وہی بدتمیزی سننے کو ملتی ہے, وہی غلط باتیں, گالیاں, اور وہی جو ہے غلط چیزیں سننے کو ملتی ہیں جو انہوں نے جہاں ٹائم زیادہ گزارا ہوتا ہے. تو
ان چیزوں پہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو ایسی چیزیں دیں جس کی ان کی اچھی تربیت ہو، اور ایسی چیزیں بچوں کے ہاتھوں میں نہ دیں جن سے وہ غلط راہ اختیار کریں، غلط طرف جائیں. کہ والدین سے پوچھا کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان اور اس سے اس کی ریت کے بارے میں پوچھا ہے. ایک جو مرد ہے وہ اپنے گھر پہ رہے، اس سے اس کے گھر کے بارے میں پوچھا ہے. ایک مالک اپنے نوکروں ملازموں پہ نگہبان ان سے ان کے بارے میں پوچھا ہے. ایک جو کاؤنسلر ہے، چیئرمین ہے، اس سے اس کے اختیارات کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک اس سے اوپر جا کے کوئی مطلب جو ہے اس کے پاس کوئی ہسٹری ہے تو اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور پھر اس کے بعد جو ہے کوئی اس سے اوپر وزیر اعلیٰ ہے تو اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور پھر اس کے بعد جو ہے کوئی اس سے اوپر وزیر اعظم ہے تو اس سے اس کے اختیارات کے بارے میں پوچھا جائے گا. یعنی جس بندے کے جو اختیارات ہیں اس سے سوال بھی اس کے اختیارات کی حد تک ہوگا. تو جو ہے یہ چیز یاد رکھنے والی ہے، خیال رکھنے والی ہے کہ اگر ہم سربراہ ہیں گھر کے تو بیوی بچوں کے گھر کی جو ذمہ داری ہے، مسئولیت ہے، وہ ہم سے ہونی ہے. ہم سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں میں نے ان پہ نگہبان بنایا تھا تو کیا تم نے ان کو دین کے احکام پہنچائے؟ اگر پہنچایا ہوگا تو جان چھوٹ جائے گی، اگر نہیں پہنچایا ہوگا تو پکڑ ہو جائے گی. جو ہے یہ چیز بھی جو ہے خیال رکھنے والی ہے، سمجھنے والی ہے. تو یہ میں نے بتایا کہ پہلا اہتمام جو اللہ نے انسان کی ہدایت کا کیا وہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا دین رکھ دیا، اس کی سمجھ رکھ دی قدرتی طور پہ، بغیر کسی اسکول جائے، بغیر کسی مدرسے جائے اور بغیر کسی اور جگہ. ہاں اللہ نے ہماری روحوں کے اندر رکھ دیا. ہاں ہماری روحوں کے اندر اللہ نے خیر و شر کی تمیز رکھ دی، اچھائی برائی کی تمیز دے دی ہمیں، بغیر کسی اسکول میں جائے، بغیر کسی مدرسے میں جائے، بغیر کسی اور جو ہے تعلیمی ادارے میں جائے، اللہ نے رکھ دی. اللہ کی پہلا اللہ نے اہتمام فرمایا ہماری ہدایت کا. پھر اس کے بعد اللہ نے دوسرا اہتمام کیا کیا؟ دوسرا اہتمام یہ کیا کہ اللہ نے اپنے نیک برگزیدہ بندوں کو نبی رسول بنا کے ہماری طرف بھیج دیا. کتنا اللہ کا کرم تھا، کتنی مہربانی تھی. ہم کہتے کہ یا اللہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا چیز غلط ہے کیا صحیح ہے، کہ مجھے پتہ نہیں چلا. تو پھر جو ہے کوئی اللہ یا اللہ تو اگر کسی کو میرے پاس بھیج دیتا، کسی انسان کو، مجھے وہ سمجھاتا سکھاتا تو مجھے پتہ چل جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کا دروازہ بند کر دیا، اس جو ہے سوال کا دروازہ بند کر دیا، اور اپنے برگزیدہ نیک بندوں کو نبی اور رسول بنا کے اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف بھیجا، جنہوں نے آ کے ہمیں کر کے بتایا، اپنی زندگی گزار کے انہوں نے ہمیں دکھائی کہ دیکھو ایسے اللہ کی پیروی کرنی، ایسے اللہ کی تابعداری کرنی، ایسے اللہ کے دین پہ چلنا ہے. انہوں نے جو ہے ہمارے اندر کھا پی کے، شادیاں کر کے، اٹھ بیٹھ کے، کاروبار کر کے، باقی سارے معاملات، کیونکہ وہ ہم ہی میں سے تھے، ان کے ماں باپ تھے، بہن بھائی تھے، بیویاں تھیں، اولاد تھی، اور باقی تجارت تھی، کاروبار تھے، باقی سارے معاملات تھے اسی دنیا کے اندر ہم ہی میں سے. اسی طرح ہم ہماری طرح سے گوشت پوش کے بنے ہوئے تھے، ہماری طرح کے ان کے تقاضے تھے، ہماری طرح کی ان کی ضروریات تھی. تو انہوں نے ان سب کے اندر رہ کے اللہ کے دین پہ عمل کر کے ہمیں دکھایا کہ ایسے اللہ کے دین پہ چلنا ہے. میں پچھلے دنوں ایک جو ہے آدمی مجھ سے ایک بات جو ہے پوچھی، انہوں نے کہا کہ میرا جی کرتا ہے کہ میں سارا دن سویا کروں اور رات کو جو ہے میں اللہ کی عبادت کیا کروں. تو میں نے کہا یہ کیوں، آپ ایسا کیوں سوچ رہے؟ کہتے اس سے یہ ہے کہ میں دن کو نہ بازاروں میں جاؤں گا، نہ کسی سے کوئی بات چیت کروں گا، اور نہ گناہ کروں گا، گناہوں سے بچا رہوں گا، اور رات کو میں اکیلا ہوں گا تو اللہ کو بس یاد کیا کروں گا، اللہ کی عبادت کیا کروں گا. تو میں نے قرآن سے دلائل دیے انہیں
میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ دن اور رات کو جو پیدائش کا مقصد کیا بتاتا ہے. میں نے آیات پڑھی کہ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ کہ اللہ نے رات بنائی ہے تمہارے آرام کرنے کے لیے، سکون کے لیے، اور دن بنایا اللہ نے تمہارے جو ہے کام کرنے کے لیے، معاش کمانے کے لیے اور دوسرے کام اس طرح کے کرنے کے لیے. اور پھر جو ہے فرمایا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے تم پہ کہ تم اللہ کی اس رحمت کا شکر ادا کرو. یہ اللہ تعالیٰ نے تم پہ اپنا کرم کیا. ان کو یہ آیت کی اللہ کے حکم کی سمجھ نہیں آئی، تو کہتے ہیں کہ نہیں، مطلب نہ، مجھے تو وہی طریقہ ٹھیک لگ رہا ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. تو اچھا، پھر اللہ نے میرے ذہن میں ڈالا کہ آپ نا طریقہ بدل کے اس کو سمجھاؤ، قرآن کی آیت نہ اس کو پڑھ کے سناؤ، بلکہ اللہ نے اور بھی طریقے ہدایت کے دیے. تو میں نے فوری ہدایت کا طریقہ بدلا. میں نے کہا دیکھو، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے کتابیں بھیجی ہیں، لیکن کتابوں کے ساتھ میں نے جو ہے انسان پیغمبر بنا کے، رسول بنا کے بھی بھیجے، اور کہا کہ یہ جیسے تمہارے سامنے زندگی گزارتے ہیں ویسے گزارو، تم کامیاب ہو جاؤ. میری کتابوں پہ عمل کرو تو ان کے مطابق کرو جیسے یہ کر رہے. تو میں نے کہا اللہ نے ہمارے پاس بھی اپنے بڑے پیارے نبی کو بھیجا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور انہوں نے ہمیں اللہ کی کتاب کے مطابق زندگی گزار کے دکھائی، اس پہ عمل کر کے دکھایا. تو اب ہم آپ کی زندگی کو دیکھیں کہ آپ نے زندگی کیسے گزاری. کیا آپ نے سارا دن سو کے گزارا اور رات کو جاگ کے گزاری، یا آپ نے دن کے اندر کاروبار کیے، اپنے بیویوں کو، اپنے بچوں کو، باقی لوگوں کو، رشتہ داروں کو باقی معاملہ طے کیے، مسجد میں گئے، آئے، کھائے پیے، باقی حاجات پوری کی. تو رات کو کیسے انہوں نے رات کیسے گزاری. کہتا ہے وہ مجھے آپ کی بات کی سمجھ آ گئی کہ جو ہے مطلب کہ طریقہ تو وہی ہے جو اللہ کے نبی نے جیسے زندگی گزاری. ہاں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے اسی لیے علیحدہ علیحدہ طریقے اختیار فرمائے کہ اگر کسی کو اپنے ضمیر کی نہیں سمجھ آ رہی، اپنی روح کی آواز کی سمجھ نہیں آ رہی، اپنی عقل اور سوچ کی سمجھ نہیں آ رہی، تو وہ جو ہے اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں کی زندگی دیکھ لے. اللہ نے اپنے نبی بھیجے جنہوں نے اللہ کے احکام پہ عمل کر کے دکھایا. وہ بڑا آسان ہے، دیکھ کے انسان بڑا اچھا سیکھتا ہے، اور جو چیز اپنی فطرت سے نہیں سمجھ آ رہی، اپنے اندر سے نہیں آواز کی سمجھ آ رہی، تو وہ دیکھ کے سمجھ آئے کہ میرے جیسے انسان کیسے زندگی گزار کے گیا. پھر یہ دوسرا اللہ نے مہربانی فرمائی. پھر تیسری اللہ نے مہربانی فرمائی کہ اپنے بڑے پیارے فرشتے جبرائیل اسلام کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی دے کے، اپنی کتابیں دے کے، اپنے صحیفے دے کے، اپنے احکام تعلیمات دے کے اللہ نے اپنے نبیوں کی طرف بھیجا. اس اللہ کے برگزیدہ فرشتے نے اللہ کے احکام، اللہ کی تعلیمات، اللہ کی پسند ناپسند اللہ کے نبیوں تک پہنچائی، کتابوں کی صورت میں بھی، صحیفوں کی صورت میں بھی، اور ویسے بھی آگے انہوں نے اللہ کے احکام پہنچائے. تو یہ تیسرا طریقہ اللہ نے اختیار فرمایا انسانوں کی ہدایت کا. تو اب یہ تین طریقے ایسے اللہ نے اختیار فرما دیے کہ ان کے علاوہ اب کسی اور طریقے کی ضرورت ہی نہیں بچتی. کیوں جی؟ اس کے علاوہ کوئی اور ہدایت کے طریقے کی ضرورت رہ جاتی کہ جو بندہ جو ہے کوئی چیز پڑھ کے بھی نہیں سمجھتا، تو وہ کسی کی زندگی کو دیکھ کے بھی نہیں سمجھتا، تو وہ پھر کس سے سمجھے گا؟ پھر اس کے لیے پھینٹی رہ جاتی ہے. ہاں، پھر وہ لاتوں کے بھوت جو ہے وہ پھر لاتوں سے ہی سمجھنے والے رہ جاتے ہیں کہ ان کو پھر اللہ پکڑے، ان کو سزا دے، پھر ہی ان کو سمجھ آ سکتی. اور وہ جو ہے اللہ کا آخری طریقہ. لیکن وہ اس وقت تو ہوگا کہ ایک تو دنیا کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو آفات آتی ہیں، یہ بیماریاں آتی ہیں،
اور دوسرے عذاب آتے ہیں اللہ کے، مشکلات آتی ہیں مالی جانی، اور جو ہے باقی ہمارے جو ہے سامنے جو ہم مشاہدہ کرتے ہیں، جن کا طوفان آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، بیماریاں آتی ہیں ہمارے اپنے انسانوں کے اندر، دیکھو ہم نے مشاہدہ کیا جانوروں کے اوپر آتی ہیں، ہمارے مال کے اوپر آتی ہیں، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے، یہ جو میں نے بتایا نا کہ چوتھا طریقہ ہدایت کا، یہ وہ ہے کہ جن کو اپنے ضمیر کی آواز کی بھی سمجھ نہیں آتی، اپنی جو ہے اندر کی آواز کی سمجھ نہیں آتی، اللہ کی کتابوں کی بھی سمجھ نہیں آتی، اللہ کے رسولوں کی بھی سمجھ نہیں آتی، تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ ڈنڈے کے ساتھ سمجھاتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ سزائیں بھیجتا ہے، ان کے لیے عذاب بھیجتا ہے، تو ان کے لیے بھی بہت سارے لوگ ان سے بھی نہیں سمجھتے، یعنی آپ حیران ہوں گے کہ بہت سارے لوگ وہ اس چوتھے طریقے سے بھی نہیں سمجھتے، اور نبی، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بیماری بھیجتا ہے، عذاب بھیجتا ہے، تکلیف بھیجتا ہے، تنگی بھیجتا ہے، تو پھر بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرماتا ہے، شفا دیتا ہے، خوشحالی دیتا ہے، تو لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ کوئی نئی بات تھی، بیماری آ گئی، تکلیف آ گئی، تنگی آ گئی، آفت آ گئی، سیلاب آ گیا، یہ کوئی نئی بات ہوئی ہے؟ یہ تو شروع سے ہوتا ہے، یہ تو اپنا اقرار پھر بھی نہیں کرتا۔ ہاں یہ تو شروع سے ہوتا ہے، ہمارے بڑوں کو بھی بیماریاں آئیں، تکلیفیں آئیں، ان پہ بھی اس طرح کی مصیبتیں آئیں، تو یہ کوئی نئی بات ہے؟ تو ہم پہ آگے تو کیا ہو گیا؟ لہٰذا وہ اس سے بھی نہیں سمجھتے، تو پھر ان کے لیے جو اللہ کا فائنل عذاب ہے، جو اصلاح کے لیے نہیں ہے، وہ سزا کے طور پہ ہے، پھر وہ دوزخ رہ جاتی جس میں اللہ پھینکے گا، اور پھر اس میں ہمیشہ ہمیشہ عذاب میں مبتلا ہوں گے، پڑے رہیں گے۔ تو جو ہے یہ مطلب چیزیں سمجھنے والی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں ہدایت کے بغیر نہیں چھوڑا، بلکہ یہ میرا قطعی فیصلہ تھا، جس طرح میں نے شروع میں بتایا نا کہ ارادہ یریدو کے بعد جب لی حرف جارہ آتی ہے تو وہ اللہ کے قطعی فیصلے کو ظاہر کرتی ہے، اللہ کے حتمی فیصلے کو ظاہر کرتی ہے۔ فرمایا یہ اللہ کا طے شدہ فیصلہ تھا، قطعی حتمی فیصلہ تھا کہ وہ تمہیں ہدایت کے بغیر نہیں چھوڑے گا، کہ اللہ نے تمہیں بنایا ہے تو برحق بنایا۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ جو اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے، اور جو ہے تمہیں اللہ نے یہ دنیا میں بیچ کے جو موت و حیات کا سلسلہ شروع کیا ہے، یہ فضول نہیں کیا، بے مقصد نہیں کیا، اس کا ایک خاص مقصد ہے، بہت بڑا مقصد ہے، اور اسی مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہدایت کے یہ میں نے 4 طریقے گنوائے، اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمائے، تو جو ان چاروں طریقوں کے بعد بھی ہدایت نہیں پاتا، تو پھر وہ مستحق اپنے آپ کو کر لیتا ہے کہ اب اللہ اس کچرے کو، اس کوڑے کو جلائے۔ ہم بھی دیکھتے ہیں نا کہ گھر کا کوڑا اکٹھا کرتے ہیں، جس کی ہمیں کوڑا کیا ہوتا ہے؟ جس چیز کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی، ہمارے لیے بیکار، فضول، ہم اس کچرے کو، کوڑے کو گھر سے اکٹھا کرتے ہیں اور باہر لا کے یا تو جلا دیتے ہیں، آگ لگا دیتے ہیں، تو یا اس کو پھینک دیتے ہیں گندی جگہ پہ کہ او وہاں گلتا سڑتا رہے۔ تو اللہ بھی یہی کرے گا کہ جو ایمان والے لوگ ہوں گے، قیمتی لوگ ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ اپنے باغات میں، اپنی جنتوں میں، اپنے قرب میں جگہ دے گا، اور جو کوڑا کرکٹ ہوگا، کچرا ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ اکٹھا کر کے تو دوزخ کی آگ میں پھینک دے گا، چلو تم اس کے قابل تھے، تم نے نہ اپنے ضمیر کی آواز کو سمجھا، نہ اپنی فطرت کی آواز کو سمجھا، نہ اپنے اندر کی آواز کو سنا، نہ میرے پیغمبروں کی آواز کو سنا، نہ تم نے میری کتابوں کی پرواہ کی، نہ جو میں نے تم پہ جو ہے اصلاح کے لیے عذاب بھیجے، دنیا کے اندر بیماریاں، تکلیفیں، آفتیں بھیجی، نہ تم نے ان کو سمجھا، تو اب تم کچرا کباڑ ہو، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، تم اس قابل ہو کہ دوزخ میں چلو، اس میں پڑے رہو، تم اسی قابل ہو۔ تو سارے انسان برابر نہیں ہیں، یکساں نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی سارے انسانوں کے ساتھ یکساں سلوک نہیں کرتا،
جیسی روح ویسے فرشتے. آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ جس طرح کے اعمال ہوتے ہیں اللہ روح قبض کرنے کے لیے ویسے ہی فرشتے بھیجتے ہیں. جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جنہوں نے نیک زندگی گزاری ہوتی ہے ان کے لیے فرشتے بھی بہت پیارے آتے ہیں. اس کے لیے انعامات لے کے آتے ہیں, تھالوں کے اندر رکھ کے لے کے آتے ہیں, اور بڑے اچھے طریقے سے بڑے ادب و احترام کے ساتھ ان کی روح قبض کرتے ہیں. تو جو نافرمان ہوتے ہیں ان کے لیے بڑے جو ہے خوفناک فرشتے عذاب دینے والے آتے ہیں, بڑے ڈراؤنے فرشتے آتے ہیں, اور آ کے اس کے لیے ہتھ کڑیاں اور عذاب اور کتنی قسم کی سزائیں, کوڑے ان کے لیے ان کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں, اور مار رہے ہوتے ہیں, اور جان بڑی مشکل سے ان کی نکال رہے ہوتے ہیں, اور ساتھ ان کو عذاب دے رہے ہوتے ہیں. اور جو ہے وہ اسی قابل ہوتے ہیں. اللہ کا کوئی ظلم زیادتی نہیں ہوتا. اللہ کسی کو جو سزا دیتا ہے نا وہ کوئی اللہ کی طرف سے زیادتی نہیں ہوتی, اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہوتا, بلکہ وہ لوگ مستحق ہی اس چیز کے ہوتے ہیں. ہاں, وہ اپنے آپ کو مستحق کرتے ہیں کہ ہم یا اللہ ہم کوڑا کرکٹ ہیں, کچرا ہیں, تو ہمارے ساتھ ایسا ہی کر جو کچرے کے ساتھ کیا جاتا ہے, جو کوڑے کے ساتھ کیا جاتا ہے. تو ان کے ساتھ پھر ویسا اللہ کرتا ہے. اور یہ اللہ کا عین عدل ہے, اللہ کی عین رحمت اور فضل ہے کہ اللہ ان کے ساتھ ایسا کرے. تو جو اللہ کے نیک بندے ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر اپنے ضمیر کی آواز پہ لبیک کہا ہوتا ہے, یعنی جس طرح میں نے بتایا نا کہ آپ کسی ایسے انسان کو ڈھونڈیں جو کبھی کسی اسکول میں نہیں گیا, مدرسے میں نہیں گیا, کسی تعلیمی ادارے میں نہیں گیا, اور جو ہے کسی شہر میں بھی نہیں گیا کہ کوئی اچھی بات سن لے, اس سے بھی آپ اچھائی برائی پوچھیں گے تو وہ بتائے گا. جس طرح مجھے بتاتا ہے کہ ہم سب کو پتہ ہے ان چیزوں کا, آپ جو بتاتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں بتاتے, ہمیں پہلے سے پتہ ہے, بس یہ آپ کے بتانے سے یاد دہانی ہو جاتی ہے کہ یہ ہاں یہ چیزیں ہمیں پہلے سے پتہ ہے ساری. اور یہ ان کو نہیں بلکہ ہر بندے کو پتہ ہے. یہ ٹھیک کہتے ہیں, یہ بات ہر بندے کو پتہ ہے. اچھی چیز کیا ہے, بری چیز کیا ہے, ہر بندہ جانتا ہے. ان پڑھ بندے بھی جانتے ہیں, ان کو بھی بلکہ جو ہے نا پڑھے لکھوں سے زیادہ پتہ ہوتا ہے بعض کا ان پڑھوں کو. ماں باپ کا جتنا ان پڑھ میں نے دیکھا ادب کرتے ہیں اتنے یہ عام پڑھے لکھے نہیں کرتے. یہ بدتمیزیاں کرتے ہیں ماں باپ کے آگے, بڑوں کے آگے. اور ان پڑھ میں نے لوگ دیکھے ہیں, آج فاروق صاحب میرے پاس بیٹھے بتا رہے تھے کہ ماں کی انہوں نے کیسے ادب کیا, کیسے احترام کیا. تو میں حیران ہوا کہ دیکھو ان پڑھ ہیں لیکن انہوں نے ماں کی کتنی ادب احترام کیا جو پڑھے لکھے بھی نہیں کرتے. یہ اللہ کی دین ہے. تو اسی طرح باقی لوگ ہیں, یہ سکلین صاحب ہیں, پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود دیکھیں نماز پڑھتے ہیں, جنتیوں والے کام کرتے ہیں, اللہ سے ڈرتے ہیں, اور نیک کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ جو ہے انسان کے اندر اللہ نے خیر و شر کی تمیز رکھی ہوئی ہے. تو یہ ہماری ہدایت کے لیے کافی ہے. اگر اللہ تعالیٰ نبیوں کو نہ بھی بھیجتا, کتابوں کو نہ بھی بھیجتا, اور باقی جو اللہ نے تادیب کے اصلاح کے ذرائع اختیار فرمائے نہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتا, تو یہ کافی تھی جو اللہ نے ہمارے اندر خیر و شر کی تمیز رکھ دی تھی. لیکن یہ اللہ کی مزید مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کے بغیر نہیں چھوڑا, بلکہ ہماری ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک سے زیادہ رستے اختیار کیے, طریقے اختیار کیے, تاکہ میرے بندے ہدایت سے محروم نہ رہیں, اور جو ہے یہ میرا قرب حاصل کر سکیں, میرے قریب آ سکیں, میری رضا حاصل کر سکیں. یہی بات اللہ نے بتائی کہ یہ اللہ کے ہاں طے شدہ بات تھی, اللہ کا قطعی فیصلہ تھا. لِيُبَيِّنَ لَكُمْ, کہ وہ تمہارے لیے واضح کرے, تمہارے لیے کھول کے بیان کرے. کیا چیز؟ سنن الذین من قبلکم, ان لوگوں کی راہ, ان لوگوں کا طریقہ جو تم سے پہلے گزرے, نیک لوگ, صالح لوگ, اللہ کے نبی, اللہ کے رسول, جو اللہ کے کامیاب لوگ تھے. ان کا فرمایا کہ طریقہ تمہیں بتانا, تمہیں ہدایت دینا, تمہارے سامنے رکھنا, یہ اللہ کے ہاں پہلے سے طے شدہ تھا, اور حتمی فیصلہ تھا اللہ کا کہ اللہ تمہیں بے ہدایتہ نہیں چھوڑے گا. اللہ تعالیٰ تمہیں نیک لوگوں کی راہ, سلف صالحین کی راہ, اپنے پیغمبروں رسولوں کی راہ بتائے گا کہ یہ میری پسندیدہ راہ ہے, یہ نیک لوگوں کی راہ ہے. اور یہی تو اللہ کر رہا ہے. جب کہ ہم نے قرآن شروع کیا ہوا ہے, سورۃ النساء جب کی شروع ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ یہی چیزیں تو ہمیں بتا رہا ہے. اور یہ 3 آیتیں ضمنی طور پہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما کے ہمیں اہمیت بتائی کہ میرے حکام کو کوئی معمولی چیز نہ سمجھنا کہ میں ایسے ہی بیٹھے بیٹھے کوئی خیال آ گیا تو میں نے تمہیں بتانا شروع کر دیا. ایسا نہیں ہے, بلکہ فرمایا کہ میرا یہ پہلے سے طے شدہ فیصلہ تھا کہ میں تمہیں نیک لوگوں کی راہ جو تم سے پہلے گزرے ہیں ان
تم سے پہلے گزرے ہوئے پیغمبروں کی، رسولوں کی نیک راہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ انہوں نے کیسے اللہ کی رضا حاصل کی، کیسے اللہ کا قرب حاصل کیا، کیسے وہ دوزخ سے بچنے والے بنے، کیسے جنت میں داخل ہونے والے بنے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا پہلے سے طے شدہ ارادہ تھا کہ میں تمہیں ان کی راہ سے آگاہ کروں گا، بتاؤں گا، اور پھر جب تم اس راہ پہ چلو گے وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، تو میں تمہارے حال پر رحم کروں گا، میں تم پہ اپنا فضل کروں گا، اپنی رحمت نازل کروں گا۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ کامل علم رکھنے والا اور بہت حکیم ہے۔ حکیم کا مطلب بڑا سمجھدار، بڑا دانا، بڑا عقل مند، اور یہ اللہ پہ یہ صفت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ سے بڑھ کے کوئی سمجھدار نہیں ہے، اللہ سے بڑھ کے کوئی سیانا نہیں ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی عقل مند نہیں ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے فیصلے دیے ہیں، احکام دیے ہیں، اپنی حدیں واضح فرمائی ہیں، انہی میں ہمارا فائدہ ہے۔ اگر ہم ان پہ چلیں گے تو ہم دنیا و آخرت دونوں کے فائدے حاصل کریں گے، اور اگر ان سے روگردانی کریں گے تو دنیا میں بھی برباد ہوں گے اور آخرت بھی برباد کریں گے۔ اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما۔ فرمایا کہ اللہ کا تو جو ہے منشا یہ ہے، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی تو یہ ہے کہ وہ تم پر ہدایت واضح کرے، تم پہ جو ہے اچھائی برائی واضح کرے، اور اس کے ذریعے جب تم اللہ کے احکام پہ چلو، اللہ کی خوشنودی کے کام کرو، تو اللہ تعالیٰ تم پہ رحم فرمائے، کرم فرمائے، فضل فرمائے اپنا۔ لیکن جو اللہ کے نافرمان ہیں وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، جو اپنی شہوات کی پیروی کر رہے ہیں، اپنی خواہشات کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں، فرمایا ان کا ارادہ یہ ہے، ان کی خواہش یہ ہے ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تمہیں ہدایت کی راہ سے ہٹا کے تمہیں برائی کی راہ پہ، گناہ کی راہ پہ، شیطان کی راہ پہ لے جائے۔ ہم دنیا میں دیکھتے نہیں کہ جب نماز کے لیے نکلنے لگتے ہیں تو جو ہے کتنے لوگ روکنے والے رستے میں ہوتے ہیں، کتنی چیزیں رکاوٹ ہوتی ہیں۔ جب کوئی نیک کام کرنے کا، اللہ کی راہ میں کچھ دینے کا ارادہ کرتے ہیں تو کتنی رکاوٹیں سامنے آ جاتی ہیں، اپنے کتنے کام سامنے آ جاتے ہیں۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آزمائش ہیں، اور جو ہے جو اللہ کی راہ سے رکنے کی کوشش میں لگے ہوئے۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، کہ اللہ کا ارادہ تو یہ ہے کہ وہ تخفیف کرے تم سے، جو بھی تمہارے دوسرے جو غلط راہ پہ چلنے والے لوگ ہیں، تم سے پہلے گزرے یا تمہارے زمانے میں جو رہ رہے ہیں، انہوں نے اپنے پاس سے، اپنی عقل سے جو غلط چیزیں بنائیں، جو رسم و رواج بنائے، ان کا طوق تمہارے گلے میں ڈال دیا۔ تو اللہ نے تو اپنے احکام کے ذریعے ان غلط چیزوں کو ختم کیا، مٹایا، وہ طوق تمہارے گلے سے اتارے، تاکہ تم ایسے فضول رسموں میں، فضول رواجوں میں اور غلط اصول و قوانین میں پڑھ کے تو اپنا قیمتی وقت برباد نہ کرو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی قوتوں کو برباد نہ کرو، بلکہ جو اللہ کے اصل احکام ہیں، جو اللہ کی تعلیم ہے، اللہ کی حدیں ہیں، ان کو پورا کرو، اور وہ بہت تھوڑی ہیں، اور وہ اللہ کی نے انسان کی طبیعت کے عین مطابق دی ہیں۔ اور اللہ نے اس کی وضاحت بھی فرمائی وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، کہ انسان بنیادی طور پہ کمزور اور ضعیف پیدا کیا گیا، انسان بنیادی طور پہ کمزور اور ضعیف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو احکام دیتا ہے وہ انسان کی ہمت کے مطابق، انسان کی استطاعت کے مطابق اور انسان کی طاقت کے مطابق دیتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو اس کی ہمت طاقت سے بڑھ کے بوجھ نہیں ڈالتا کسی پہ۔ اللہ تعالیٰ جس پہ بھی کوئی جو ہے حکم دیتا ہے اس کی طاقت اور ہمت کے مطابق دیتا ہے، اس کی ہمت سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کسی کو مکلف نہیں بناتا، تکلیف نہیں دیتا۔ تو یہ تین ضمنی آیتیں جو اللہ کے احکام کی، اللہ کی حدوں کی اہمیت کو بتا رہی ہیں اور ان کے مقام و مرتبے کو بتا رہی ہیں، وہ جو ہے ہمیں بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اب وہی مضمون جو اصلاح معاشرہ کا اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے تھے، دوبارہ اسی مضمون کو لے لیا،
اس میں آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے اسی مضمون کو دوبارہ سے جو ہے بیان کرنا شروع فرمایا. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال غلط طریقے سے نہ کھاؤ. ایک دوسرے کے مال غلط طریقے سے نہ کھاؤ. الا ان تکون تجارتا، مگر یہ کہ تم تجارت کرو، خرید و فروخت کرو، اور اس میں بھی ان تراض منکم، یہ نہ ہو کہ تم اس میں بھی غلط طریقے اختیار کرو کہ ایک فریق کو تو فائدہ ہو رہا اور دوسرے کو نقصان ہو رہا. ایسا نہیں، بلکہ فرمایا کہ اس میں خریدار بھی اور بیچنے والا بھی دونوں راضی ہوں، دونوں خوش ہوں. وہ تجارت اللہ کو پسند ہے جس میں دونوں کا فائدہ ہو، دونوں کی رضا پائی جائے. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. اسی طرح فرمایا کہ جو ہے اپنے بھائیوں کو، دوسرے انسانوں کو قتل بھی نہ کرو. ان اللہ کان بکم رحیما. اور یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحم ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے کہ وہ اپنی راہ، ہدایت کی راہ تمہارے لیے واضح کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ کون سا کام تمہارے کرنے والا ہے، کون سا کام نہیں کرنے والا. تو حدیث مبارکہ میں بھی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مضمون بیان فرمایا، صحیح حدیث مبارکہ، کہ مسلمان کی جو مال ہے وہ اسی طرح حرمت والا ہے جس طرح کہ اس کی جان ہے. حرمت مال ہی کا حرمت نفس ہی کا حرمت دمی، کہ جس طرح ایک مسلمان کی جان حرمت والی ہے، اسی طرح فرمایا کہ اس کا مال بھی حرمت والا ہے. جس طرح تم سمجھتے ہو کہ کسی مسلمان کی جان لینا برا کام ہے، فرمایا اسی طرح اس کا مال ہڑپ کرنا بھی برا کام ہے. اس کا مال بھی باطل طریقے سے نہ ہتھیاؤ، نہ جو ہے اس کے جو ہے قبضہ کرنے والے بنو، اس کی بھی حرمت ہے تمہارے اوپر. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ. اور جو اللہ کا کہنا نہیں مانے گا اور یہ کام کرے گا جس سے اللہ نے منع فرمایا، عدوان و ظلمن، عدوان زیادتی کرتے ہوئے، و ظلمن اور ظلم کرتے ہوئے، فسوف نصلیہ نارا. تو ایسے ہی لوگ ہیں جن کو عنقریب ہم داخل کریں گے دوزخ کی آگ میں. وکان ذالک علی اللہ یسیرا. اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بڑا آسان ہے، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ وہ تمہیں پکڑے اور تمہارے ظلم و عدوان اور زیادتی اور گناہوں کے سبب تمہیں دوزخ کی آگ میں پھینک دے. وکان ذالک علی اللہ یسیرا. فرمایا کہ اللہ کے لیے ایسا کرنا بڑا آسان ہے. توبہ، اللہ اتنی قدرت والا، اتنی طاقت والا، تو یہ کام اللہ کے لیے کتنا آسان. اللہ خود کہہ رہا کہ یہ کام میرے لیے بڑا آسان ہے دوزخ میں پھینکنا. یہ نہ سمجھو کہ یہ کوئی اللہ کے لیے بڑا مشکل کام ہوگا، اللہ پھینک نہیں سکے گا ہمیں، کوئی بڑا مشکل یہ کام ہوگا. نہیں، فرمایا ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے. اور یہاں عدوان اور ظلم کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے اکٹھے استعمال فرمائے. جب یہ الفاظ اکٹھے نہیں استعمال ہوتے، علیحدہ علیحدہ آتے ہیں، تو یہ ایک دوسرے کے معنی کو ادا کرتے ہیں، ایک دوسرے کے معنی پہ حاوی ہو جاتے ہیں. لیکن جب یہ دونوں الفاظ اکٹھے استعمال ہوں قرآن کے اندر تو ان کے معنی میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے. وہ کیا فرق ہوتا ہے؟ عدوان ہوتا ہے کہ جو چیز دوسروں کی ہے، دوسروں کا حق ہے، ان پہ دست درازی کرنا، ان سے وہ غلط طریقے سے، ناجائز طریقے سے دست درازی کر کے ان سے وہ چیز چھیننا، قبضہ کرنا اس پہ، یہ کہتے ہیں عدوان، زیادتی. اور ظلم کہتے ہیں کہ جو کسی دوسرے کا حق دینا ہے، اپنے ذمے ہے، واجب الادا ہے، اس کو غلط طریقے سے دبا لینا، اس کو نہ ادا کرنا، یہ ظلم ہے. جب یہ دونوں الفاظ کٹھے استعمال ہوں تو ان کے معنی میں یہ فرق ہو جاتا ہے. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم بچو گے بڑے گناہوں سے، ان جو ہے بڑی چیزوں سے جن سے میں نے منع کیا تم کو، اگر تم ان سے بچو گے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو فرمایا میں پھر تمہاری چھوٹی موٹی غلطیوں کو، خطاؤں کو معاف کر دوں گا. وندخلکم مدخلا کریما. اور تم کو داخل کروں گا بڑی اچھی جگہ پہ، یعنی جنت میں تمہیں داخل کروں گا. یہ اللہ تعالیٰ نے
تسلی دی کہ دیکھو تم جو بڑے گناہ ہیں نا، گناہ کبیرہ ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو بچاؤ، تو اس کے دوران جو تم سے چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی رہیں گی میں ان کو معاف کر دوں گا، اور معاف کر کے تو تمہیں جنت میں بڑی اچھی جگہ پہ داخل کروں گا۔ اب یہ بحث مطلب جو ہے علماء کرام کے اندر رہی ہے شروع سے کہ گناہ کبیرہ کون سا ہے، گناہ صغیرہ کون سا ہے۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو بھی گناہ بے شک چھوٹا ہو صغیرہ ہو، انسان اس کی پرواہ نہ کرے، اس کو چھوٹا سمجھ کے کہ یہ تو چھوٹا گناہ ہے، تو جو ہے میں اس کو کروں، بار بار کروں، تو وہی گناہ پھر کبیرہ بن جاتا ہے۔ اس کا اصرار بندے کا کسی گناہ، چھوٹے گناہ پہ، وہ اس کو کبیرہ بنا دیتا ہے۔ اور جو ہے باقی اس کی سمجھ ہر بندے کو ہے کہ کسی بھی گناہ کا کبیرہ اور صغیرہ ہونا اس کے حالات پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے بندے کے، اور جو ہے اس وقت پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے، اس کے اثرات و نتائج پہ منحصر ہوتا ہے کہ اس عمل کے اثرات کیا مرتب ہو رہے ہیں دوسرے لوگوں پہ، معاشرے پہ۔ ایک مطلب بندہ جو ہے وہ دوسروں کو جان سے مارتا ہے، یہ تو ہر ایک کو سمجھ آتی ہے کہ گناہ کبیرہ ہے، کسی کی جان لینا، کسی کے ڈاکہ ڈالنا، رہزنی کرنا، یہ بڑا گناہ ہے۔ اور اگر کوئی بندہ رستے میں جاتے کوئی پتھر پھینک دیتا ہے یا تھوک دیتا ہے یا کوئی اور چیز پھینک دیتا ہے، تو یہ سمجھ آتی ہے کہ چھوٹے درجے کا گناہ ہے، کوئی بھی آگے پیر سے اس کو پرے کر دے گا، صاف کر دے گا۔ اسی طرح اچھائیوں کے اندر، جن اچھائیوں میں، نیکیوں میں زیادہ تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، حج ہے دیکھو کتنی قربانی کرنی پڑتی ہے، جانا پڑتا ہے، عمرہ ہے کتنی اس کے لیے مال جان لگانی پڑتی ہے، پھر ہجرت ہے اس کے لیے کتنی قربانی دینی پڑتی ہے، جہاد ہے، قتال ہے اللہ کی راہ میں، کتنی قربانی دینی پڑتی ہے۔ تو اس کی سمجھ آتی ہے کہ یہ بڑی نیکیاں ہیں اور بڑے درجے کے یہ نیک کام ہیں۔ ان کے مقابلے میں راہ جاتے بندہ کوئی پتھر آتا ہے پیر مار کے پرے کر دیتا ہے، یہ بھی نیکی ہے، یہ سمجھ آتی ہے کہ چھوٹے درجے کی نیکی ہے۔ ایک بندہ ہے وہ کسی کے جو ہے 1 لاکھ 2 لاکھ دبا لیتا ہے، سمجھ آتی ہے کہ یہ بڑی رقم دبائی ہے، بڑا گناہ ہے۔ ایک 5-10 روپے دبا لیتا ہے تو اس کی سمجھ آتی ہے کہ چھوٹا گناہ ہے، تھوڑے پیسے، تھوڑی رقم ہے۔ تو یہ بھی چیز ہمارے مشاہدے میں آتی ہے کہ جو بندہ چھوٹے گناہوں سے بھی بچنے کی کوشش کرتا ہے نا، وہ بڑے گناہوں سے آٹومیٹکلی بچ جاتا ہے۔ یہ جو ہے ایک قدرتی چیز ہم انسان کی طبیعت کے اندر دیکھتے ہیں۔ اسی طرح جو بندہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے نا، وہ بڑی بڑی نیکیوں میں آٹومیٹکلی کرنے لگ جاتا ہے۔ یعنی آپ خود سوچیں کہ ایک بندہ کسی کے 10-20 روپے نہیں رکھتا، اس کے ادا کرتا ہے، تو کیا وہ بندہ جو ہے ایک بندہ جو بڑے بڑے رقمیں ہیں، کسی کے پاس 1,00,000-2 ہے، وہ ادا کرتا ہے، تو اس بندے کی ایسی طبیعت نہیں ہوتی کہ وہ 10-20 روپے کسی کے مار لے گا۔ جو 1,00,000-2 لاکھ نہیں کسی کے مارتا، کروڑ 2 کروڑ نہیں کسی کے مارتا، تو وہ 10-20 روپے کیسے مارے گا؟ اپنے آپ کو کیوں برا بنائے گا 10-20 روپے کی خاطر؟ تو یہ چیز بھی ہمارے مشاہدے میں آئی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ اللہ نے کوئی ایسا اصول بتا دیا کہ جو بندہ بڑے نیکی کے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ چھوٹی نیکیاں آٹومیٹکلی اس سے ہوتی جاتی ہیں، اور جو بندہ بڑے بڑے گناہوں کے کاموں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، وہ چھوٹے گناہوں سے آٹومیٹکلی بچ جاتا ہے۔ یعنی جو بندہ ڈاکے نہیں ڈالتا، تو وہ کسی کے 10-20 روپے کیسے جو ہے وہ غصب کرے گا، مارے گا؟ کہ وہ جو ہے جب بڑی بڑی رقم نہیں کسی کی دباتا، تو وہ کہے گا میں 10-20 روپے کی خاطر کیوں برا بناؤں اپنے آپ کو؟ وہ چھوٹی گناہ اس سے آٹومیٹکلی دور ہو جاتے ہیں، ان سے انسان بچ جاتا ہے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ فرمایا کہ تم تمنا نہ کرو، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، ان چیزوں کی جس میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو خلقی طور پر پیدائش کے ساتھ ملتی ہیں۔ یعنی ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے امیر گھرانے میں پیدا کر دیا، دوسرے انسان کو اللہ نے غریب خاندان میں پیدا کر دیا۔ اب اس میں نہ تو امیر گھر میں پیدا ہونے والے کا کوئی کمال تھا،
کہ وہ وہاں پیدا ہو گیا، اور نہ غریب گھر میں پیدا ہونے والے کا کوئی قصور تھا کہ وہ غریب کرانے میں. یہ اللہ کی دین ہے. ان کو ہم کہتے ہیں خلقی عنایات، جو اللہ نے پیدائش کے ساتھ ہمیں چیزیں دی ہوتی ہیں. ایک بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اپاہج ہوتا ہے، قدرتی طور پیدا ہوتے ہی بہرا ہوتا ہے، نبینا ہوتا ہے، ہاتھ پیر نہیں ہوتے، تو اس میں اس بچے کا کیا قصور ہے؟ یہ تو اللہ کی دین ہے. اس کو ہم خلقی جو ہے وہ صفات کہتے ہیں، عنایات کہتے ہیں اللہ کی. اور ان کا ایک خاص مقصد ہے، وہی جو پچھلے نشستوں میں نے ذکر کیا تھا کہ دنیا کو اللہ نے قانون ابتلا پہ بنایا. ہر انسان کو جو حالت اللہ دیتا ہے اس میں ابتلا ہوتی ہے. امیر کی ابتلا اس کی امارت کے اندر ہے، غریب کی ابتلا اس کی غربت کے اندر ہے. امیر کو اللہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ اتنی امارت کے اندر کیا مسجد کی طرف آتا ہے کہ نہیں آتا. اور ہم نے دیکھا ہے کہ غریب بیچارے مسجد آ جاتے ہیں، امیر نہیں آتے. جن کو جتنی دنیا ملی ہوئی ہے، جتنا مال و دولت ملا ہوا ہے، وہ اللہ سے اتنے دور ہے کہ یہ جو مال و دولت ہے، دنیا کی چیزیں ہیں، یہ اکثر اوقات انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں، اللہ سے غافل کرتی ہیں. جبکہ جو غریب بندہ ہے اس بیچارے کا بار بار دل ٹوٹتا ہے، بار بار مشکلات سے گزرتا ہے، تو وہ بیچارہ دل نرم اس کا ہوتا ہے اور وہ اللہ کی طرف آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، نیکی کے کاموں کی طرف کوشش کرتا ہے. تو ہر انسان کو جو خلقی صفات اور عنایات اللہ نے دی ہیں اس کی آزمائش کے لیے دی. تو لہٰذا اللہ نے یہی فرمایا کہ جو میں نے خلقی طور پہ تم میں سے بعض کو بعض پر ترجیح دے دی، بعض کو بعض سے زیادہ کچھ صفات دے دی، تو یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ تم ان میں رشک کرنے بیٹھ جاؤ، ان میں جو ہے تم جو ہے افسوس کرنے بیٹھ جاؤ کہ فلاں کو اللہ نے میر گھرانے میں کیوں پیدا کر دیا، مجھے غریب گھر میں کیوں پیدا کیا، فلاں کو جو ہے اللہ نے اتنا صحت مند کیوں بنا دیا، مجھے کمزور کیوں بنایا، فلاں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اتنا جو ہے مطلب جو ہے وہ باقی اچھی صفات دے دی، گورا بنا دیا، رنگ ایسا بنا دیا، اس کے ہاتھ پیر ایسے بنا دیے، میرے ایسے کیوں بنا دیے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے افسوس کرنے والی نہیں ہیں، اور نہ ہی ایسی چیزیں ہیں کہ اللہ سے بندہ شکایت لے کے بیٹھ سکے، یا اللہ تو نے مجھے ایسا کیوں بنایا. اس کو ایسا، یہ ساری چیزیں اصول ابتلا پہ اللہ نے بنائی ہیں. ہر بندے کو اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس کی آزمائش اسی کے اندر ہے. غریب کی آزمائش اس کی غربت کے اندر ہے کہ یہ غربت کے اندر اللہ کا صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اللہ کے دین پہ قائم رہتا ہے کہ نہیں رہتا، کہیں شکوہ شکایت تو نہیں لے کے بیٹھ جاتا کہ یا اللہ تو نے مجھے ایسا کیوں کر دیا، ویسا کیوں کر دیا. کیا یہ راضی برضا رہتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے. ایک شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک واقعہ آتا ہے ان کی کتابوں میں، وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس جوتی نہیں تھی. ایک دفعہ ایسا ٹائم آیا غربت کا کہ ان کے جو ہے جوتے نہیں تھے، پیسے بھی نہیں تھے خریدنے کے، ٹوٹ گئے پہلے جوتے. اب ننگے پیر جو ہے وہ چل رہے ہیں اور اللہ سے شکوہ شکایت کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو نے مطلب جو ہے مجھے کیوں نہیں پیسے دیے، کیوں نہیں دولت دی کہ میں کوئی جوتے خرید کے جوتے پہن سکتا، ننگے پیر دیکھو میں پھر رہا ہوں. تو آگے گئے تو آگے جا کے ایک شخص کو دیکھا کہ جس کے پیر ہی نہیں تھے، جو پیروں سے محروم تھا. تو وہاں جا کے اللہ کے آگے سجدے میں گر گئے، شکر کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے پیر تو دیے، اس کو تو پیر بھی نہیں، یہ تو اس سے بھی محروم ہے. ہاں، تو جو بھی اللہ نے ہمیں جو کچھ بھی دیا ہے اس میں ہمارا کیا کمال ہے. دیکھو ہمارا وجود ہی نہیں تھا، اللہ نے ہمیں وجود دیا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اللہ سورۃ الدہر میں اس کو سورۃ الانسان بھی کہا جاتا ہے، اس میں فرمایا کہ انسان تو وقت یاد کرو کہ تیرا وجود ہی نہیں تھا، تجھے کوئی جانتا ہی نہیں تھا، تیرا پہچان ہی کوئی نہیں تھی، تیرا نام و نشان ہی نہیں تھا. تو یہ اللہ نے مہربانی فرمائی کہ تجھے وجود دیا، تجھے پہچان دی، تمہارا نام و نشان بنایا. یہ اللہ کا تھوڑا فضل ہے، تھوڑا کرم ہے. ہم نے کچھ اللہ کو اس کے پیسے دیے تھے کہ یا اللہ ہمیں وجود دے دے، ہمیں بنا دے اور انسان بنا دے اور مسلمانوں کے گھر پیدا کر دے. کوئی ہم نے اللہ کو اس کا کوئی صلہ دیا تھا، کوئی اللہ کو یاد کیا تھا، کوئی اللہ کی سروس کی تھی. یہ اللہ کی مہربانی، یہ مہربانی، اللہ کا فضل. اللہ نے جو بھی ہمیں دیا
وہ اللہ کا فضل اللہ نے مفت میں دیا. ہم نے اللہ کی ڈیوٹی کچھ نہیں کی تھی، اللہ کو کوئی اس کا معاوضہ نہیں دیا تھا. یہ سراسر اللہ کا فضل رحمت ہے. جو کچھ بھی اللہ نے ہمیں دیا، ہمیں وجود دے دیا، یہ تھوڑی مہربانی اللہ کی. ہمارا نام و نشان ہی نہیں تھا. جو ہے 70 سال پہلے دیکھ لیں، 80 سال پہلے دیکھ لیں، کوئی جانتا تھا ہمیں کہ ہم دنیا میں آئیں گے، ہم ہوں گے؟ کوئی نام و نشان نہیں تھا. تو یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ نے ہمیں وجود دیا، انسان بنایا، اور جو کچھ بھی صفات اللہ نے ہمیں دی، یہ سارا اللہ کا فضل ہے. ہم نے اللہ کی کوئی ڈیوٹی نہیں دی تھی، اللہ کی کوئی سروس نہیں کی تھی، اللہ کو کچھ صلے میں نہیں دیا تھا. یہ ساری اللہ کی مہربانی ہم پہ. تو فرمایا کہ جو اللہ نے تمہیں خلقی طور پہ جو کچھ بھی دیا ہے، اس پہ اللہ کا شکر کرو، شکایت لے کے نہ بیٹھو کہ یہ تمہاری خام خیالی ہے، کم عقلی ہے. للرجال نصیب مما اکتسب، مردوں کے لیے ان کا حصہ ہے جو وہ کریں گے، جو نیک کام وہ کریں گے وہ مردوں کو ملے گا. وللنساء نصیب مما اکتسب، اور عورتیں جو نیک کام کریں گی، جو بھی کمائی کریں گی، اچھائی یا برائی، ان کو ان کا صلہ ملے گا. واسألوا اللہ من فضل، بس اللہ سے اس کا فضل تلاش کرنے کی کوشش کرو. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا. یعنی یہاں جو یہ بات کرنے کے بعد نا، ولا تتمنوا ما فضل اللہ بعضکم علی بعض، کہ جو اللہ نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر جو ہے علیحدہ علیحدہ صفات اپنی تقسیم کی، علیحدہ علیحدہ اللہ نے تمہیں نوازا. تو یہ اس کے اندر یہ بھی چیز آ جاتی ہے کہ مرد یہ شکایت لے کے بیٹھ جائیں کہ ہمیں عورت کیوں نہیں بنایا، اور عورتیں یہ شکوہ لے کے بیٹھ جائیں کہ ہمیں مرد کیوں نہیں بنایا. تو فرمایا یہ تمہارے کرنے والے کام نہیں ہے. یہ بات سمجھو کہ یہ اللہ کی عنایت ہے، دین ہے. لہٰذا اب جو اللہ تعالیٰ ان کی بنیاد پہ تم سے تقاضا کر رہا ہے وہ کام کرو. یہ اللہ کی سکیم ہے، خلقی سکیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو دوسرے سے علیحدہ علیحدہ صفات دی ہیں خلقی طور پہ. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آگے جو اس کے بعد اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے، چھٹا رکوع، اس کی بھی جو یہ آیت مبارکہ ہے، اس کی 34 نمبر آیت مبارکہ، اس کا بھی یہی مضمون ہے جو اس آیت مبارکہ کا یہ آیت کا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ نشست میں ہم یہیں سے شروع کریں گے، کیونکہ ان آیات کا جو ہے یہ اگلی آیات کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، ان کی مناسبت ان کے ساتھ زیادہ بن رہی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آیت نمبر 32 سے ہی ہم کل آغاز کریں گے، اور پھر اگلی جو آیات اسی مضمون سے متعلق ہیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان پہ بھی غور کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.